تو یہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اب کسی طرح بھول جاؤ، جیل میں چھوڑ دیں، اور آہستہ آہستہ ان کو وہیں پہ کیا ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ عمران خان کو کیا ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے سارے حقوق جو ان کے حقوق ہیں، جو جیل مینول کے مطابق حقوق ہوتے ہیں، وہ بھی لے لیے۔ اڈیالہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پولیس والے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس کو کچھ نہیں سمجھتے اس کاغذ کو۔ ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی کوئی وقت نہیں ہے، اور ہر دفعہ یہی کہتے ہیں پولیس والے کہ جی اوپر سے کرنل صاحب کا آرڈر ہے۔ اگر ملک کرنل صاحب نے چلانا ہے، میں تو بلکہ کہوں گی کہ دیکھیں اس قسم کا اگر آپ نے توہین کرنی ہے عدالت کی، کم سے کم کسی جنرل سے تو کروا لیں۔ آپ تو ایک کرنل سے ہمارے سارے ججز کی توہین کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے وعلیکم السلام۔ کس سلسلے میں سپریم کورٹ آنا ہوا، ذرا بتائیں گی؟ عمران خان کی طرف سے لیٹر ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو دیا، اب سلمان راجہ کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ جی، یہ کس حوالے سے لیٹر ہے؟ ملاقاتوں کے حوالے سے جو اس وقت نہیں، جو رول آف لا کے ساتھ عمران خان کو پوری پریشانی، ہمیں سب کو پریشانی ہونی چاہیے جو اس وقت ججز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں لیٹر دے۔ سر کیسے ہیں؟ سر یہ خان صاحب والا لیٹر ہے؟ جی سر چیف جسٹس صاحب تو ہیں نہیں، قائم مقام بھی جا چکے ہیں، تو اب دیں گے کس کو؟ چیمبر میں دے دیں گے، وہ پڑھ لیں گے، اور یہ اوپن لیٹر ہے تو یہ انشاءاللہ ان تک پہنچ جائے گا، عوام تک بھی پہنچ جائے گا۔ عمران خان کو انہوں نے بہت بری طرح آئسولیٹ کر دیا، بلکہ 6 ہفتے سے پہلے انہوں نے عمران خان کے کیسز بند کر دیے، پھر انہوں نے ان کی ملاقاتیں ساری بند کر دی ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے بچوں سے بات نہیں کرانے دے رہے، عمران خان کے ڈاکٹرز کو نہیں ان کا معائنہ کرنے دے رہے، تو عمران خان کو انہوں نے اب جا کے بالکل آئسولیٹ کر دیا۔ تو ہم نے اگر ان کے لیے اگر نہیں کھڑے ہوں گے، تو یہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اب کسی طرح بھول جاؤ، جیل میں چھوڑ دیں، اور آہستہ آہستہ ان کو وہیں پہ کیا ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ عمران خان کو کیا ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے سارے حقوق جو ان کے حقوق ہیں، جو جیل مینول کے مطابق حقوق ہوتے ہیں، وہ بھی لے لیے۔ لیکن سب سے سنگین بات یہ تھی کہ چیف جسٹس مطلب 3 رکنی بینچ اسلام آباد کا فیصلہ دیتا ہے کہ آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ اب کیا فائدہ ہے کورٹس میں آنے کا کہ جب آپ اڈیالہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پولیس والے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس کو کچھ نہیں سمجھتے اس کاغذ کو۔ ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی کوئی وقت نہیں ہے، جو ایگزیکٹو ہے، جو پولیس ہے ان کے آگے، بلکہ وہاں پہ ٹرک کھڑے کر دیتے ہیں، ہمیں وینوں میں بھر بھر کے جا کے بیابان میں چھوڑ دیتے ہیں، اور ہر دفعہ یہی کہتے ہیں پولیس والے کہ جی اوپر سے کرنل صاحب کا آرڈر ہے۔ اگر ملک کرنل صاحب نے چلانا ہے، میں تو بلکہ کہوں گی کہ دیکھیں اس قسم کا اگر آپ نے توہین کرنی ہے عدالت کی، کم سے کم کسی جنرل سے تو کروا لیں۔ آپ تو ایک کرنل سے ہمارے سارے ججز کی توہین کروا رہے ہیں، تو ہمارا کام بنتا ہے پاکستانیوں کا، کیونکہ انصاف تو ہم لوگوں کو چاہیے نا عدالتوں سے، یہ عدالتیں ہماری ہیں، ججز ہمارے ہیں۔ اب ہم ان کے اوپر جو پریشر پڑ رہا ہے، ہمیں میرے خیال میں غلطی ہے، ہمارے سے بھی ہے کہ کیا پتہ ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر ڈالا جا رہا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے ہمیں سب کو مل کر اپنے ججز کی آزادی کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ ہمیں انصاف دے سکتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ اکیلے ہیں۔ اب وہ جو کئی سرگودا کے جج وغیرہ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی تھی، لیکن انہوں نے سٹینڈ بھی لیا تھا۔ اس قسم کے لوگ ہیں بھی جنہوں نے انصاف بھی دیا ہے لوگوں کو۔ تو اب اپنے ججز کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنا بھرپور طریقے سے ان کو احساس دلوا سکیں کہ ہم ان کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں، ان کی سپورٹ میں کھڑے ہیں، تاکہ وہ ہمیں انصاف دے سکیں۔ مہربانی۔ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ خط جو ہے قائم مقام چیف جسٹس کے نام لکھا گیا ہے یا چیف جسٹس کے نام؟ نہیں، چیف جسٹس کی پوائنٹس کیا ہے؟
دیکھیں یہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کیونکہ ایک اوپن خط ہے. اس میں ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف تقریباً 200 مقدمات قائم کر دیے گئے، جس میں سے 5 مقدمات جو ہیں ان میں باقاعدہ ٹرائل جو ہے وہ ہو چکی ہے یا ایک میں ٹرائل جاری ہے، اور ان تمام مقدمات میں سے 5 میں سے 4 میں ان کی یا بیل ہو چکی ہے یا بریت ہو چکی ہے، جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ ہو چکی ہے. باقی مقدمات 9 مئی کے حوالے سے ہیں یا 26 نومبر کے حوالے سے ہیں، جن میں سینکڑوں ہزاروں اور لوگوں کی بیلیں ہو چکی ہیں. تو اب دیکھا جائے تو صرف 10-12 مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور ایک مقدمہ ہے یہ القادر ٹرسٹ کا جس میں خان صاحب کی اس وقت بیل نہیں ہے. اگر ان میں ان کی بیل ہو جاتی ہے، جو کہ ہونی چاہیے، جو 12 مقدمے 9 مئی کے ہیں اس میں جب ہزاروں اور لوگوں کی بیل ہو گئی تو خان صاحب کی کیوں نہ ہو. اور جو مقدمہ القادر ٹرسٹ کا ہے اس میں بالکل یہ بات واضح ہے، نہ خان صاحب کو نہ ان کی اہلیہ کو ایک پیسے کا فائدہ ہوا، نہ سرکار کو ایک پیسے کا نقصان ہوا، بلکہ سرکار تو کہہ رہی ہے کہ وہ پیسہ ہمیں تمام مل گیا ہے، اس سے ہم دانش یونیورسٹی بنائیں گے یا کیا کریں گے. تو کیا مقدمہ ہے یہ؟ اگر ان 12 مقدموں میں خان صاحب کی بیل ہو جاتی ہے، جو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگلے 2 ہفتوں میں ہو سکتی ہے، تو اور کوئی وجہ نہیں ہے خان صاحب کو اب جیل میں رکھنے کی. اور یہ وہ لمحہ ہے ہماری تاریخ کا جب ہمیں خان صاحب کی ضرورت ہے، اس قوم کو ضرورت ہے. لیکن جنگیں جو ہیں، دشمن سے جو مدبھیڑ ہے وہ قومیں کرتی ہیں، صرف سپاہی نہیں کرتے. قومیں کسی لیڈر کے پیچھے متحد ہوتی ہیں، اور اس وقت پاکستان کا لیڈر عمران خان ہے. عمران خان باہر ہوگا تو پاکستانی قوم جو ہے یہ بہت بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ ربط میں ہوگی، ریاست کے ساتھ ربط میں ہوگی. جو عوام و ریاست میں دوری پیدا ہو گئی ہے وہ دوری ختم ہوگی. تو اب اس لیے یہ استدعا کر رہے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہے جب پورے عدالتی نظام کو فکر کرنی ہے، پاکستان کی فکر کرنی ہے کہ جو مصنوعی نظام قائم ہے فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج کو نہ ماننے کی وجہ سے، اس نظام کی وجہ سے بے انتہا پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، ان الیکشنوں کا ذکر کیا ہے کہ کیسے ان الیکشنوں کو خراب کیا گیا، جو ہم سے بیٹ چھین لیا گیا، الیکشن سمبل لے لیا گیا. اس کے بعد پی سی او کے ججوں کو الیکشن ٹرائیبیونل مقرر کر دیا گیا ہے. ان کے خلاف جو ہم نے پٹیشنیں کی ہیں وہ 6 ماہ سے سنی نہیں جا رہی. تو پورا نظام اس وقت جو ہے وہ جبر اور جھوٹ کے معاون کے طور پہ کام کر رہا ہے. اس معاونت کو ختم ہونا ہوگا، یہی مقصد ہے ان خطوط کا، اور ہم یہ تواتر سے یہ خطوط لکھتے رہیں گے، ہم پورے نظام کی ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے. اچھا بیسٹر صاحب، ایک سوال ہے کہ کل بیسٹر گور صاحب نے ہند کی جو جارحیت ہے اس کے حوالے سے جو بیان دیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر اور ویڈیو کلپ، وہ پارٹی کا بیان ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیں میں نے وہ نہیں سنا، ہمارا بیان بالکل واضح ہے. ہم پاکستان کے ہر سپاہی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم دشمن کے خلاف متحد ہیں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ 16 سیٹوں کی حکومت ہے. ہم اس کو پاکستان کی جائز حکومت نہیں مانتے، لیکن پاکستان کا دفاع جو ہے وہ پاکستان کے سپاہیوں نے کرنا ہے. ایک دفاع کا نظام ہے جو شخصیات پر مبنی نہیں ہے، وہ ایک نظام ہے. اس نظام کو ہم بالکل مضبوط کریں گے، مضبوط تر کریں گے. جو اینکر ٹی وی پہ بات کرتا ہے 2024 کے الیکشن کی لوٹ کی، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے مالکان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو فارغ کرو. اسی طرح جو سوشل میڈیا پہ دوست بات کرتے ہیں ان پہ سختی ڈھائی جاتی ہے، وہ خود نہ ملیں تو ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ تمام جو اس وقت اس ملک میں عمل جاری ہے یہ ایک بربریت کا نظام ہے. تو ہم اس کی یاد دہانی کراتے رہیں گے. ہم اس نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے. یہ نظام قائم نہیں رہ سکتا، یہ ظلم کا نظام ہے. بار بار عمران خان صاحب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کفر کا نظام، جیسا کہ حضرت علی نے کہا، وہ تو شاید رہ جائے لیکن ظلم کا نظام کبھی قائم نہیں رہ سکتا. تو آج ہم ایک ظلم کے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. یہ نظام عارضی ہے، یہ نظام مصنوعی ہے. تو تفصیلات کچھ خان صاحب کا حکم آیا تھا مجھے 2 دن پہلے اڈیالہ جیل سے کہ ایک خط تحریر کیا جائے جس میں چیدہ جو معاملات پچھلے 2-2.5 سال میں ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بیان کر دیا جائے. تو وہ ہم نے اختصار کے ساتھ اس یادداشت میں بیان کر دیا ہے. یہ یادداشت ہم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی آج صبح پیش کی. علیمہ آپا میرے ساتھ تھیں. آج ہم نے یہ چیف جسٹس پاکستان کے چیمبر میں بھی جمع کرا دی ہے اور امید ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گے. مقصد اس کا یہی ہے کہ عدلیہ وہ رول ادا کرے جو آئین کا تقاضا ہے، عدلیہ سے وہ رول ادا کرے جو انسانی حقوق کا تقاضا ہے، شرافت کا تقاضا ہے. عدلیہ کو بہرحال ہمارے مقدمات کو سننا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مقدمات التوا میں چلے جائیں، مہینوں سالوں ان کی سنوائی نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم
بربریت کا شکار رہیں اور عدلیہ کسی اور جانب دیکھتی رہے. جو کچھ ہو رہا ہے، اور لکھا ہے میں نے اختصار سے کہ ہمارے کون کون سے مقدمات ہیں جن کو سنا نہیں جا رہا، جہاں تاخیر جو ہے وہ بربریت کی ایک طرح سے معاون ہے. تو یہ تمام باتیں ہم تحریر کرتے رہیں گے. ہم زبانی بھی آپ کے سامنے پیش ہو کر یہ گفتگو کرتے ہیں، ہم تحریری طور پہ بھی یہ یادداشت پیش کرتے رہیں گے، اور عدالتوں میں تو مقدمے ہم لڑ ہی رہے ہیں. جو 103 لوگوں کو ملٹری کورٹس پہ پیش کیا گیا، سویلینز کو، دنیا میں اس کی آج مثال نہیں ملتی. دنیا کا کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جہاں سویلینز کی ٹرائل آرمی افسر کریں، کرنل صاحب کریں، میجر صاحب کریں. تو پورے نظام پہ ہم نے حاوی کر دیا ہے ان طاقتوں کو جو جمہوری نہیں ہیں، ان طاقتوں کو جن کا آئین میں کوئی جواز نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے. تو اس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، ہم لڑتے رہیں گے. ہمیں بھرپور یقین ہے، کامل یقین ہے کہ فتح ہماری ہوگی. تو اسی یقین کے تحت ہم روز یہاں آتے ہیں، ریما آپا آتی ہیں، ہم عدالتوں میں بھی پیش ہوتے ہیں، ہم اڈیالہ جیل کے باہر بھی کبھی گرفتار ہوتے ہیں، کبھی دھکے کھاتے ہیں. لیکن یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کے عوام کی جنگ